حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی قربانیاں ہیں کہ پوری کی پوری زمین جو مشرکوں سے بت پرستوں سے بھری ہوئی تھی اللہ کی توحید سے آباد ہوئی، اللہ کی وحدانیت سے آباد ہوئی۔ تو جس وقت آپ نے لوگوں کو اپنی طرف بلانے کا آغاز کیا تو جو سب سے پہلا موقع تھا، آپ ایک جگہ پہ گئے بازار میں، یوں سمجھ لیں کہ وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے، وہاں پہ دیکھا کہ لوگ بادشاہ کا بت بنا کے اسے پوج رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، جو بھی ان کا عبادت کا طریقہ تھا انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ تو آپ نے لوگوں سے سوال کیا کہ لوگوں اس پتھر کی عبادت کیوں کرتے ہو، اس کو کیوں پوج رہے ہو، اس میں کیا کمال ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا خدا ہے۔ فرمایا اس کو بنایا کس نے، اس کو لگایا کس نے، اس کو تراشا کس نے، یہاں پہ رکھا کس نے؟ لوگوں نے کہا ہم نے۔ فرمایا کیسے پاگل لوگ ہو، جسے اپنے ہاتھوں سے بنایا جائے، تراشا جائے، رکھا جائے، سنوارا جائے، صاف کیا جائے، ستھرا کیا جائے، لوگوں سے بچایا جائے، کیا وہ خدا ہوتا ہے جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو لوگوں سے بچا نہیں سکتا؟ وہ تمہارا رب ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، آپ بادشاہ کے دربار میں گئے تو بادشاہ نے آپ کو کھڑے کر کے پوچھا مجھے خدا نہیں مانتے ہو؟ کہا نہیں مانتا۔ کس کو مانتے ہو؟ اس کو مانتا ہوں جو موت بھی دیتا ہے، جو زندگی بھی دیتا ہے، اسے خدا مانتا ہوں۔ تو اب اس جھوٹے نے ایک جھوٹی دلیل گھڑی، جھوٹا طریقہ بنایا، قید خانے سے 2 بندے بلائے، ایک کو سزائے موت تھی، ایک کے لیے آزادی تھی، کسی چھوٹے موٹے گناہ میں وہ قید تھا، تو جس نے آزاد ہونا تھا اس کو قتل کروا دیا، جس نے پھانسی چڑھنا تھا اس کو آزاد کر دیا۔ کہا دیکھو میں بھی کر سکتا ہوں، مرنے والے کو بچا لیا ہے، بچنے والے کو مار دیا ہے، یہ طاقت اور اختیار تو میرے پاس بھی ہے۔ فرمایا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تم رب ہو تو مغرب سے طلوع کرو، مشرق میں غروب کرو، اگر تم رب ہو، تم سچے ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے الفاظ ہیں فَبُہِتَ الْكَفَرُ۔ آپ کی یہ دلیل سن کے نا کافر گونگا ہو گیا، مبہوت ہو گیا، اس کی جو زبان ہے نا وہ ساکت ہو گئی۔ آپ جب اس کے دربار میں اس کو لاجواب کر کے نکلے نا تو اب نمرود کے ذہن میں یہ چیزیں ارتعاش پیدا کرنے لگیں کہ یہ بندہ تمہیں پریشان کرے گا، یہ تمہیں پریشان کرے گا، اور ہمیشہ طاقتور اور جابر اس کو جس سے پریشانی ہو وہ دلیل کے ساتھ کبھی اس سے بات نہیں کرے گا، تشدد کے ساتھ کرے گا۔ طاقت کبھی بھی دلیل کو نہیں مانتی، طاقت ہمیشہ تشدد کو ہی مانتی ہے، ظلم کو مانتی ہے کہ زبان کاٹ دو، قید کر دو، قتل کر دو، اغوا کر لو، گھر سے اٹھا لو۔ یہ طریقہ ہوتا ہے ظالموں کا، ڈکٹیٹروں کا۔ تو اب اس نے جب سوچا نا نمرود نے کہ یار یہ بندہ تو قابو آنے والا نہیں ہے، سچی کرتا ہے اور ایسی سچی کرتا ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اب وہ تخمینے لگانے لگا، اندازے لگانے لگا کہ اس بندے کو رستے سے کیسے ہٹائیں اور اس کو کیسے نشان عبرت بنائیں کہ لوگ اس کو دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگا لیں، پھر کوئی ہمارے مقابلے میں آواز نہ نکالے۔ اگر صرف تلوار سے مار دیا پھر بھی موت نشان عبرت نہیں ہوگی، صرف پھانسی پہ لٹکا دیا تو لوگ لٹکتے آئے ہیں، پھر بھی عبرت نہیں ہوگی۔ کوئی ایسا طریقہ بنائیں، اس طرح مارے کہ اس کی موت عبرت بن جائے، اور لوگ دیکھ دیکھ کے کانوں کو ہاتھ لگائیں اور اس جگہ کو دیکھ دیکھ کے کہیں کہ یہاں پر اس شخص کو مارا گیا تھا جس نے بادشاہ کو للکارا تھا۔ ترکیب ذہن میں یہ آئی کہ خشک لکڑیاں اکٹھی کی جائیں اور ایک بہت بڑا ڈھیر لگایا جائے، پھر اس میں آگ جھونکی جائے۔ جب آگ کے علاوہ آسمان سے باتیں کرنے لگیں تو پھر اس شخص کو اس تڑپتی اور اس آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی اس آگ کے اندر پھینکا جائے تاکہ یہ معاشرے کے لیے مثال بنے۔ یہی ہوا، لکڑیاں اکٹھی ہو گئیں، آگ جلا دی گئی۔ اب جب آگ جل رہی ہے تو آگ کی جو حرارت ہے، گرمی ہے، اتنی زیادہ کہ کوئی نزدیک نہیں جاتا، کوئی نزدیک جائے تو آپ کو پکڑ کے پھینکے۔ پھر ایک منجیک تیار کی گئی شیطان کے مشورے سے، اس میں رکھا گیا، رکھ کے اللہ کے خلیل کو اس آگ میں پھینکا گیا۔ تو جیسے آپ اس آگ میں گرے نا،
اس موقع پر کوئی آپ نے ترلا نہیں لیا، کوئی سفارش نہیں کی، کوئی مرجھائے نہیں ہے، کوئی چہرہ پیلا نہیں ہوا، کوئی افسوس نہیں کیا کہ مجھے کیا ضرورت ہے ایسے بندے سے پنگا لینے کی، بلکہ اقبال نے اس موقع پہ خراج تحسین پیش کیا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بغیر کسی خطرے کے، ہچکچاہٹ کے، رکاوٹ کے، بغیر کسی سوچے سمجھے کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ عقل ہے محو تماشائے لبے بام، ابھی عقل والے کنارے پہ کھڑے ہو کے سوچ رہے ہیں کہ کیا بنے گا، زندگی تو پیاری تھی، ضائع کر دی، عشق کود پڑا۔ تو جیسے آپ کو پھینکا گیا نا، ابھی گرے نہیں تھے آگ میں، اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا کہ اپنی فطرت کو بدل لیں، جلانا نہیں ہے، بچانا ہے، اور بچانا بھی ایسا ہے کہ میرے خلیل کو سکون دینا ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جس منزل پہ جب انسان پہنچ جاتا ہے نا تو خدا کی ذات کی ہر چیز اس بندے کے تابع ہو جاتی ہے، بلکہ کائنات اپنی فطرت بدل لیتی ہے۔